बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 21 जुलाई 2020 और दिन है मंगल का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि इकामों की तजदीद में शाही रायत किन लोगों के लिए है। दूसरी मेन हेडलाइन है हमारी कि सऊदी अरब में किन सूरतों में बगैर इतला मुलाजमत छोड़ सकते हैं। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार ख़त्म कराया जाए। चौथी मेन हेडलाइन है कि ईद उल अज़हा तातीलात निजी इदारों में 4 और सरकारी इदारों में 16 दिन की छुट्टियाँ। नाजरीन, हमारी आखिरी हेडलाइन है चाँद नज़र नहीं आया, वकूफ़ अरफा 30 जुलाई और ईद उल अज़हा 31 को होगी। नाजरीन, चलते हैं ख़बरों की डिटेल की तरफ। डिटेल में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। इकामों की तजदीद में शाही रायत किन लोगों के लिए है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला अभी तक बहाल नहीं हुआ, जबकि मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों की इनकी मर्ज़ी से मरहलावार खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए वापसी का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में मुमलिकत में परवाज़ों पर आयद पाबंदी की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाबंदी हटा ली जाएगी। ताहम ईवान शाही की जानिब से तारकीन वतन के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान होने के बाद वो अफराद जो छुट्टी पर वतन गए हुए थे मगर 20 मार्च के बाद परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से दोबारा मुमलिकत नहीं आ सके, इनके इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में 3 माह की तोसी के अहकामात सादिर हो चुके हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है। बैरून मुल्क फंस जाने वाले तारकीन के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में 3 माह की तोसी आर्जी है। अगर इस दौरान हालात नॉर्मल हो गए और परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म हो गई तो बाहर गए हुए तारकीन की वापसी का ऐलान कर दिया जाएगा। ईवान शाही की जानिब से तारकीन के इकामों और खरूज ओहदा के हवाले से दी जाने वाली शाही मराहत के बारे में क़ारीन के ऐसे करंट इवेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात मौसूल हो रहे हैं। शेर रहमान ने सवाल किया है कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरा इकामा 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, क्या मेरा इकामा हालिया ऐलान के तहत तजदीद होगा। उनके लिए जवाब है कि गुज़श्ता दिनों ईवान शाही से जिन मराहत का ऐलान किया गया था वो सिर्फ इन तारकीन के लिए है जो छुट्टी पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं और इनका खरूज ओहदा या इकामा एक्सपायर हो रहा था, मगर हालिया कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के सबब वो मुमलिकत नहीं आ सकते थे। ईवान शाही की जानिब से दी जाने वाली मराहत से बैरून मुल्क गए हुए तारकीन ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जबकि वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में मौजूद हैं इनके लिए हालिया दी जाने वाली मराहत नहीं हैं। आपको चाहिए कि इकामा ख़त्म होने से पहले फौरी तौर पर तजदीद करा लें, वगरना इकामा की अदम तजदीद पर जुर्माना आयद होगा। इसलिए इकामे की मुद्दत में तोसी कर लें ताकि जुर्माने से बच सकें। अफजल गुम्मन की जानिब से भी इकामे की तजदीद के हवाले से पूछा गया कि सऊदी अरब में मौजूद लोगों के इकामे की तोसी कब होगी। उनके लिए जवाब है कि इस हवाले से शाही हिकमात वाज़िया हैं। मुमलिकत में मौजूद तारकीन को रमज़ान से पहले जब कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर के तहत मुमलिकत के तमाम शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज किया गया था, इस वक्त मुमलिकत में मौजूद तारकीन के इकामे 3 माह के लिए मुफ्त तजदीद किए गए थे। मौजूदा रायत इकामा पर मुमलिकत में मौजूद अफराद के लिए नहीं बल्कि बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन वतन के इकामों के लिए है। इसलिए इस अमर का ख़ास ख्याल रखें कि ही मुद्दत ख़त्म होने के बाद आपको जुर्माने का सामना ना करना पड़े। उम्र परदेसी दरियाफ्त करते हैं, जो लोग छुट्टी आए हुए हैं और इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, क्या वो वापस जा सकते हैं। नए वीज़े के बारे में क्या इतलात हैं।
انصاف کے لیے جواب ہے کہ سعودی عرب میں ابھی تک بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر عائد پابندی ختم نہیں ہوئی، تاہم شاہی حکامات کے تحت تمام غیر ملکی جو چھٹی پر مملکت سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کے اقامے اور خروج عہدے کی مدت میں 3 ماہ کے لیے بغیر اضافی فیس کے توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں، جن پر مرحلہ وار عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام متعلقہ وزارتیں مستقل طور پر حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرتی ہیں، جن کی روشنی میں لائے عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ مذکورہ رعایت میں جو بیرون مملکت موجود تارکین کو دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں لائے عمل مرتب کیا جائے گا۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے اور پروازیں بحال نہیں ہوتی، مملکت سے باہر گئے ہوئے افراد کی واپسی مشکل ہے۔ یہی صورت نئے ویزوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ نئے ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی حالات کا سازگار ہونا اہم شرط ہے، جو پروازوں کی بحالی سے مشروط ہے۔ جو ہی پروازوں کی بحالی کا اعلان ہوگا، KSA کرنٹ ایونٹس میں اس کی خبر فوری طور پر شائع کر دی جائے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کن صورتوں میں بغیر اطلاع ملازمت چھوڑ سکتے ہیں۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن نے قانون محنت اور اس کے لائے عمل کے تناظر میں ملازمین کے حقوق و فرائض سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن نے بتایا ہے کہ قانون محنت کے لائے عمل میں آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں سعودی اور غیر ملکی کارکنان کے حقوق و فرائض میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ سعودی اور غیر ملکی اجیروں کو مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں۔ ملازمت کے معاہدے میں مذکور حقوق اجیر کی صحت کو متاثر نہ کرنا، اسے محنت سے معذور نہ کرنا اور اسے محنت مزدوری کے ذریعے نہ تھکانا، پیداواری استعداد کم ہونے پر ملازمت برقرار رکھنا، اجیر کے وقار کا خیال رکھنا، اجیر کو انصاف حاصل کرنے کا حق، طبی نگہداشت کا حق، ان صورتوں میں بلا اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنے بیان میں ان صورتوں کی نشاندہی کی ہے جس میں اجیر کو بلا اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق ہے۔ اجیر ملازمت کے معاہدے یا قانون میں مذکور اجیر کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ آجر یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے وقت دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، آجر نے اجیر کو متفقہ کام سے یکسر مختلف کسی ایسے ڈیوٹی کا پابند بنایا جو اسے پسند نہ ہو، آجر یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی فرد یا ذمہ دار افسر نے اجیر پر تشدد کیا، یا اجیر یا اس کے کسی اہل خانہ کے ساتھ بدکلامی یا بدسلوکی کی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آجر جو ہے یہ مال ہے اور اجیر جو ہے یہ کفیل ہے۔ بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ آجر یا اس کے مقرر کردہ انچارج نے اجیر کے ساتھ سختی، توہین یا ظلم والا رویہ برتا، اگر دفتر یا کارخانے میں اجیر کی صحت اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو، بشرطے یہ کہ آجر کو اس کا علم ہو اور اس نے خطرے کے ازالے کے لیے ضروری اقدام نہ کیا ہو، اگر آجر اس کے نمائندے نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جس پر اجیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر مجبور ہو رہا ہو، مثلا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہو یا ملازمت کے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، تو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں اجیر کو اطلاع دیے بغیر ملازمت چھوڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار ختم کرایا جائے۔ سعودی مجلس شورا نے وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ انسداد جعل سازی نظام کی خامیاں دور کریں۔ 2018 میں 1 ارب ریال مالیت کی لاکھوں ملاوٹی اشیاء ضبط کی گئی ہیں جو خطرناک علامت ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا نے اجلاس میں وزارت تجارت خارجہ کی پبلک اتھارٹی اور وزارت بلدیات و دیہی امور سے متعدد مطالبات کیے ہیں۔ رکن شورا خالد العقیل نے ٹویٹر پر اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت تجارت سے کہا گیا ہے کہ وہ انسداد تجارتی جعل سازی نظام کی کمزوریاں دور کریں۔ رائج الوقت نظام مطلوبہ تقاضے
پورے نہیں کر رہا ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں ملاوٹ کے رواج کو کنٹرول کیا جانا ضروری ہے۔ وکیل نے وزارت تجارت سے کہا کہ وہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے تمام تجارتی مراکز کو آن لائن ادائیگی کا پابند بنائے۔ خاتون رکن شورا رائدہ ابو نیان نے کہا کہ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے قانون جلد از جلد جاری کیا جائے۔ ایسا ہوگا تب ہی بین الاقوامی تجارت سے مقامی صنعتوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچایا جا سکے گا۔ رکن شورا محمد الگہتانی نے وزارت تجارت کو تاکید کی کہ وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے پر زیادہ توجہ دیں، اس حوالے سے فوری مؤثر حل متعارف کروائیں۔ رکن شورا یوسف السعدون نے تجویز پیش کی کہ سعودی سفارت خانوں میں کمرشل اتاشیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جامعہ سروے کیا جائے، ان کا نیم و بدل بھی تجویز کیا جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ تعطیلات، نجی اداروں میں 4 اور سرکاری اداروں میں 16 دن کی چھٹیاں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اس سال سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کے لیے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تعطیلات جمعرات 23 جولائی 2 ذی الحجہ کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ سرکاری ملازمین اتوار 9 اگست 19 ذی الحجہ کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں بتایا کہ نجی اور بغیر منافع والے سرکاری اداروں کے ملازمین کی عید الاضحیٰ چھٹی 4 دن کی ہوگی۔ شروعات بدھ 29 جولائی 8 ذی الحجہ کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ نجی اداروں کے ملازمین پیر 3 اگست 13 ذی الحجہ کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ یاد رہے کہ قانون محنت کی دفعہ 25 کے مطابق اگر تہوار یا قومی دن کی چھٹی ہفتہ روزہ چھٹی میں مل رہی ہو تو ایسی صورت میں ملازم کو چھٹی سے پہلے یا اس کے بعد تلافی کی جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، وقوف عرفات 30 جولائی اور عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہوگی انشاءاللہ۔ سعودی عرب میں پیر 20 جولائی 29 ذی القعدہ کو کہیں بھی ذی الحجہ چاند نظر نہیں آیا۔ سپریم کورٹ نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے سدیر اور تمیر کی معروف عبادتگاہوں میں پیر کو ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ منگل کو ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہوگی۔ آج پیر 29 ذی القعدہ کو مملکت بھر میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ جمعرات 30 جولائی کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ 31 جولائی جمعہ کو منائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے قبل ماہر فلکیات ملہم بن محمد النہدی نے توقع ظاہر کی تھی کہ فلکیاتی نظام کے مطابق 29 ذی القعدہ کو ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ نئے مہینے کا چاند رات کو 8:33 پر جنم لے گا، لہٰذا غروب آفتاب کے بعد چاند جنم لینے کی وجہ سے یہ کہیں بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔